حج مناسک حج سارے کے سارے نبیوں کی یادگاریں ہیں. سب مناسک حج سیلیبریشن ہے. مناسک حج میں اچھا بھلا لباس ہے آپ کا، شلوار ہے، قمیض ہے، عربی جبے ہیں، قبے ہیں، عمامے ہیں، خوبصورت لباس ہے، شیروانی ہے. یہ طرح طرح کے ملک کے خوبصورت لباس ہیں، مسنون لباس ہیں. آپ مسنون پاک طیب طاہر لباس کے ساتھ حج کرنے جاتے ہیں، حکم ہوتا ہے سب لباس اتار دو، سب لباس اتار دو. کیا کرو؟ 2 چادریں پہن لو. باری تعالیٰ کیوں؟ فرمایا میرے ابراہیم کا لباس 2 چادریں تھا. تو حج کا لباس حضرت ابراہیم کے لباس کی سیلیبریشن ہے. پھر کعبے کے حرم میں داخل ہو جاؤ اور کہو لبیک. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کعبہ تعمیر کر لیا، کعبہ کی بنا ہو گئی، تعمیر ہو گئی، تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم جبل ابو قبیس اس پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اب لوگوں کو بلاؤ، اذن فی الناس بالحج، لوگوں کو حج کرنے کے لیے آواز دو. ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اس وقت، آج سے 4000 سال پہلے، اس وقت آواز دی. لوگوں سے کہا، لوگوں سے، روحوں سے کہا کہ امرکم اللہ ان تحجوا بیتہ، اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ آؤ اللہ کے گھر کا حج کرو. تو حدیث پاک میں آتا ہے جو لوگ زمین پر زندہ تھے، اطراف و اکناف عالم تک ہر ایک نے حضرت ابراہیم کی آواز سنی. جو اپنی ماؤں کے پیٹوں میں تھے، جو اپنی روحیں باپ کی پشتوں میں تھی، اور جو روحیں ابھی مالائے اعلیٰ میں تھی، جس نے آواز سنی وہیں سے کہا لبیک اللہم لبیک. ابراہیم کی صدا کا جواب تھا. 4000 سال گزر گئے، جب وادی مکہ، حرم مکہ میں آپ قدم رکھتے ہیں، خدا کہتا ہے بے شک بلایا ابراہیم نے 4000 سال پہلے تھا، مگر مجھے جواب پسند ہے، تم ہی وہی بولی بولنے لگ جاؤ، کہو لبیک اللہم لبیک. تو یہ تلبیہ کیا ہے؟ سیلیبریشن ہے ابراہیم کی پکار کے جواب کی. آج کوئی حج پہ جانے والا سنتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی آواز؟ یاد رکھ لیں یہ اللہ کی پکار کا جواب نہیں ہے. میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں. لبیک اللہ میں حاضر ہوں، یہ اللہ کی پکار کا جواب نہیں ہے. ایک اللہم لبیک اللہ کی کسی ندا کا جواب نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ندا کا جواب ہے. اللہ کی پکار کا آواز نہیں ہے. پھر کہہ رہا ہوں حضرت ابراہیم کی پکار کا جواب ہے، اور وہ پکار آپ نہیں سنتے، جواب دیتے ہیں. تو گویا یہ بھی یادگار ہے. پھر پکار کی سیلیبریشن ہے ہم جو تلبیہ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ عرفات میں جمع ہوتے ہیں. عرفات کو جمع ہونا زوال سے غروب کے درمیان حج ہے. حج کے لیے نہ کوئی نفل ہے، نہ کوئی خطبہ واجب ہے، نہ نفل ہے، نہ کسی قرآن کی سورت کی تلاوت ہے، نہ ذکر اذکار ہے، نہ خاص دعا ہے، نہ خاص طرز کی عبادت ہے، کچھ نہیں. کچھ آتا ہے تو پڑھ لیں، کچھ نہیں آتا تو کچھ نہ پڑھیں. گنگے بہرے گنگے بن کر زور سے مغرب کے درمیان میدان عرفات میں پہنچ جائیں، تم حاجی ہو گئے. کچھ نہیں کرنا، حج ہو گیا. کیوں کہ وقوف عرفات میں جمع ہو جانا یہ یادگار سیلیبریشن ہے ملاقات حضرت آدم و حوا کی. حضرت آدم ہند میں اترے تھے سرندیب کے پہاڑ میں، حضرت حوا ادھر اتری، ایک دوسرے کو تلاش کرتے کرتے اس میدان میں پہنچے تو ایک دوسرے کو پہچان لیا. پہچاننے کو کہتے ہیں عرفات. پہننا پہچان لینا، تو اس پہچان کے میدان میں پہنچ جانا حج ہے. تو حج کیا ہے؟ یادگار ملاقات ہے.
یادگار ملاقات ہے آدم و حوا کی، یہ حج ہے۔ پھر آپ مزدلفہ سے ہو کے مینا آ گئے، اور وہاں مینا شیطان کو کنکریاں مار رہے، اسماعیل کی ایک یاد ہے، ادا کی یاد منا رہے ہیں، ادائے اسماعیل کی یاد منا رہے ہیں۔ پھر ذبح کرتے، وہ ذبح اسماعیل کی یاد ہے، قربانی کرتے، احرام اتار دیتے ہیں۔ 2 پتھر رب نے اپنے کعبے کے اندر سما دیے، وہ کیا ہیں؟ دونوں پتھر کسی سے منسوب ہیں، کسی سے منسوب ہیں۔ ایک پتھر کعبے کی دیوار میں ہے، کعبے میں لگا ہے پتھر، سیدنا فاروق اعظم پہنچے، گھومنے سے پہلے کہنے لگے اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہی تو ہے، نہ میرا نفع تیرے ہاتھ میں ہے نہ میرا نقصان تیرے ہاتھ میں ہے، ہم موحد لوگ ہیں، توحید والے، سب پتھروں کو چھوڑ چکے، اور پتھروں کو چھوڑنے کے بعد اے پتھر تمہیں چومتے پھرتے ہیں، خدا کی قسم اگر مصطفیٰ کے لب تمہیں نہ لگے ہوتے تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا، میں تو اس لیے چومتا ہوں کہ مصطفیٰ کے لب لگے۔ اب ہمیں حکم ہو گیا کہ پتھر چومو، مصطفیٰ کے لب لگے ہیں، چوما ہے۔ اب یہ بات وہ کہہ گئے اور چومتے رہے، مگر یہ بات سمجھ نہ آئی کہ وہ تصور میں حجر اسود کو چوم رہے تھے یا مصطفیٰ کے لبوں کو چوم رہے تھے۔ سب پتھر نکال دیے، ایک پتھر گاڑ دیا کعبے کے سین میں، اس کا نام مقام ابراہیم، اور اس مقام ابراہیم پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان لگے ہوئے ہیں، قدموں کے نشان لگے ہیں۔ فرمایا وَتَرَا طواف ہی قبول نہیں ہے اگر تم 7 چکر لگانے کے بعد 2 نفل مقام ابراہیم پہ نہ پڑھو، تو باری تعالیٰ نفل کیسے پڑھیں؟ فرمایا اس طرح سامنے کعبہ ہو اور تمہارے اور کعبے کے درمیان تمہارے سامنے وہ پتھر ہو جہاں میرے ابراہیم کے قدموں کے نشان ہیں۔ لوگوں تم نبیوں کے قدموں کے نشانوں سے بھاگنے والے، اللہ والوں کے قدموں کے نشان سے میرے پیغمبر کے قدموں کے نشان سامنے رکھو اور نفل پڑھو۔ اور وہ نشان کیا ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے، وہ میلاد مصطفیٰ کی نشانی ہے۔